الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا نسوا اللہ فانساہم انفسہم جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اولئک هم الفاسقون اللہ کو بلانا ایسا ہی تھا گویا انہوں نے اپنے آپ کو بلا دیا یہی لوگ فاسق ہیں صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب میرے معزز سامعین اکرام تمام قسم کی حمد و ثنا اس خالق اس مالک اس ارض و سما کے لیے ہیں جس نے صرف ہمیں ہی نہیں پیدا کیا بلکہ زمین اور آسمان کو بھی اس نے پیدا کیا جو رب العالمین کے ساتھ ساتھ رحمان اور رحیم بھی ہے اور ہر قسم کے درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں جو شفیق اور مہربان ہی نہیں تھے اپنی امت کے لیے بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر جن کو بھیجا گیا. میرے سامعین اکرام نہایت ہی تھوڑے سے ٹائم کے اندر بہت ہی آسان سادہ سی چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا. قرآن اور حدیث کے حوالے سے پہلے نمبر پہ ہم نے آج
اللہ کو بلا دیا، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر ہر طرح کی مصیبتیں، دکھ، درد، رنج، غم، پریشانیاں۔ دوسرے نمبر پہ کہ امت محمدیہ کا آنے کا مقصد کیا تھا، اور تیسرے نمبر پہ ہم نے ان دونوں کاموں کو چھوڑا تو پھر اس کے نقصانات کیا ہیں حدیث کے حوالے سے۔ میرے سامنے سورۃ حشر کی آیت نمبر 19 آپ حضرات کے میں نے تلاوت کی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کو بھلا دیا۔ اب آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے مجھے نہیں بلایا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو بلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں، جھوٹے ہیں۔ اب اس آیت کے تناظر کے اندر اگر ہم غور کریں کہ مسلمان تو وہ مسلمان تھا، مسلمان ایک عظیم الشان، جنہوں نے زمانہ دیکھا، جن کا زمانے کے اوپر روب بھی تھا، دبدبہ بھی تھا، شان و شوکت بھی تھی، پیسہ تھا، رہن پہن تھی، اور انفرادی طور پر صحت تھی، آرام تھا، زندگی تھی، کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں تھی۔ آپ حضرات کو اس بات کا علم ہوگا، عمر بن عبد العزیز کے دور کے اندر زکوٰۃ لینے والوں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ میرے سامنے آج ہماری حالت کیا ہے؟ کیا ہم مسلمان کم ہیں دنیا کے اندر؟ نہیں میرے سامعین، ہم کروڑوں اربوں میں موجود ہیں۔ کیا ہمارے پاس سرمایہ کم ہے؟ سب سے زیادہ دولت اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے۔ کیا ہمارے پاس ایک عام انفرادی طور پر لوگ کم ہیں؟ تو یہ بات بھی غلط ہے۔ آج ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن پھر بھی مفلس بھی ہم نہیں ہیں۔ دوسری اقوام کے نیچے ہم ہی دبتے چلے جا رہے ہیں۔ آج مظلوم بھی ہم ہیں، کبھی کشمیر کے اندر، کبھی برما کے اندر اجتماعی طور پر ہمیں شہید کیا جاتا ہے، کبھی فلسطین کے اندر، کبھی چچنیا کے اندر، اور آج اگر ہم اس وقت موجودہ دور میں آج کل کے حالات اگر سوڈان کے دیکھیں تو لاکھوں اموات آج روزانہ ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے کانوں کے اوپر کیوں تک نہیں ریگ رہے؟ میرے سامعین، کسی نے خوب کہا تھا کہ جب آگ لگتی ہے نا دور کسی محلے کے اندر، تو دور والے یہ نہ سوچیں کہ یہ ادھر ہے، یہاں نہیں آئے گی۔ یہ بات غلط ہے۔ اس آگ کو اگر ہم نے نہ بجھایا تو وہ ہمارے گھر تک بھی آئے گی۔ میرے سامنے تمہیدی طور پر بہت ساری آیتیں موجود ہیں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، ہم نے اپنے اللہ کی یاد کے اندر اپنے آپ کو نہیں لگایا، اگر ہم اپنے آپ کو
اللہ کی یاد سے دور رکھے رہے تو پھر اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں بتلا دیا کہ جو وہ اپنے پروردگار کو بھول جاتی ہے، ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آنے والا رسول جب پہنچ جاتا ہے، ان تک پیغام رسانی پہنچ جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو پھر بھی اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرتی، اپنے اللہ کے احکام کو نہیں مانتی، اس وقت کے رسول کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتی، تو پھر میرے سامنے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے اندر سورۃ عنکبوت اگر نکالے، اس کی آیت نمبر 39 اوپن کریں تو اللہ رب العزت کی ذات کا قرآن ہمیں یہ بات کہتا ہوا نظر آئے گا، وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ۔ اور اس سے آگے والی آیت کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کیا فرماتی ہے؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ میرے سامنے اس کا اردو ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ عقل مندوں کے لیے یہ آیت رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اس آیت کے اندر ہمیں یہ بتلا رہے ہیں، تو ہم نے ان سب کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب، ہم نے ان کو عذاب دیا، ان کی پکڑ کی، کیوں؟ ان کے گناہوں کے سبب۔ ان میں سے ہم نے کسی کے اوپر پتھروں کی بارش کی، اور انہی میں سے ہم نے کسی کے اوپر ایک اتنا دردناک عذاب بھیجا چین کی صورت میں کہ ان کے کان تک پھٹ گئے، اور کسی کے اوپر اتنا پانی کا سیلاب آیا کہ وہ غرق ہو گئے۔ میرے سامنے اس آیت کے آخر کے اندر اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے، میں نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، کہ میں نے ان کو نہیں، میں کوئی ظالم نہیں ہوں، انہوں نے اپنے گناہوں کے سبب اپنے اوپر، اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ تو میرے سامنے آج ہم اپنی حالت پہ غور کریں، کیا آج ہم خوشی کے وقت اللہ کو نہیں بلا دیتے؟ آج ہم اپنی شادی بیاہ کے اندر دیکھ لیں، ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، سالوں سال نمازی پڑھنے والا وہ نمازی ہوگا، وہی اپنی اولاد کے جب خوشی کا موقع آئے گا تو نمازیں اس کو وہ کچھ یاد نہیں ہوگی کہ اس وقت میں اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول کی سنت کو اپناتے ہوئے اس خوشی کو انجام دوں، اور ہم پر خوشی اس شادی کے اندر جائیں گے بھی، ہم اس کو ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی ہم تیری خوشی کے اندر اس لیے شامل نہیں ہو رہے، کیوں؟ کہ تو اللہ کے حکم کو ٹھکرا رہا ہے، اللہ کو بلا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہا ہے۔ نہیں، قطعاً ہم اس کی شادی کے اندر جانے کے اس لیے ہم اس کو جواب نہیں دیں گے۔ ہاں، دوسرے نمبر پہ جب آئے گا نماز کا موقع تو ہم مسجد ڈھونڈیں گے کہ میں نے کس مسجد میں جانا ہے نماز کے لیے۔ میرے سامنے میں اکثر جو چند ایک مجھے موقع ملتا ہے، میں ہر دفعہ یہی گزارش کرتا ہوں، آج ہمیں مسئلوں کی ضرورت نہیں، آج ہمیں نماز، روزہ، حج، زکات کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہم سن کے پک چکے ہیں ہمارے کان۔
آج ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت. آج ہم اس بات پہ کھڑے ہو جائیں کہ میں نے ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر وقت، ہر لمحے اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے. میری طرف سے میری برادری ناراض ہوتی تو ہو جائے، میرا ہمسایہ ناراض ہوتا تو ہو جائے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہم بڑے ہیں؟ نعوذ باللہ. کیا ان کو برادری نے نہیں چھوڑا؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایک بھائی کو دوسرے بھائی نے نہیں نکالا؟ کیا مدینہ منورہ کے اندر جب گئے اپنے بہت سارے امیر صحابہ کرام جو اپنے ہر چیز دین کے اوپر قربان کر کے چلے گئے؟ تو میرے سامنے آج اگر ہم نام کے مسلمان ہیں تو نہ بنے. اللہ کو ہمارے اس مسلمانیت ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. تو میرے سامنے اب ان چند قوموں کے اوپر جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ یہ بات ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ جواب دیتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. انہوں نے شیطان کی پیروی کی، اللہ کو بھلا دیا. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، انہوں نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا، اپنے پروردگار کے حکموں کو چھوڑ دیا، اس وقت کے رسول کی سنت کو اپنانا چھوڑ دیا. تو کس کے پیچھے چلے؟ شیطان کے پیچھے. تو میرے سامنے تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال بھی وہی ہے. اگر آج ہم اپنی زندگی کے اندر امن چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر سکون چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے قرآن یہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے اولئک الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک هم الامن وهم مہتدون. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ظلم نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اللہ کو اپنی زندگی کے اندر سے نہیں نکالا، ان کے لیے اولئک هم الامن، وہ امن میں ہیں اور ان کے لیے ہی ہدایت ہے. تو میرے سامنے اس سے اور اگر آگے چلیں، قرآن ہمیں ایک جگہ یہ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اے ایمان والو، زمین میں سیر کر کے تو دیکھو، زمین میں ادھر ادھر جا کے تو دیکھو، ہماری نشانیاں وہ تمہیں نظر آئیں گی، وہ قومیں تمہیں برباد ہوئی نظر آئیں گی، ان کے اوپر عذاب آیا ہوا تمہیں نظر آئے گا، وہ ہلاک ہوئی لوگ تمہیں نظر آئیں گے. وہ اس لیے ہلاک نہیں ہوئے، وہ اس لیے برباد نہیں ہوئے کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ تمہارے سے طاقت کے اندر زیادہ تھی، ان کے پاس قوت زیادہ تھی، انہوں نے زمین کو زیادہ تم سے آباد کیا تھا، غلہ ان کے پاس زیادہ تھا، لیکن کیوں اللہ نے ان کو ہلاک کیا؟ صرف اور صرف اللہ کے حکموں کو انہوں نے جھٹلا دیا، اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال دیا، اللہ نے ان کا آج نام و نشان مٹا دیا. کچھ قومیں ایسی ہیں جن کا ذکر تو ملتا ہے قرآن کے اندر، لیکن ان کو ڈھونڈنے تو نہیں ملتی.
اور کچھ قومیں ایسے ہیں جن کا ذکر بھی ہے اور جن کے آج نشانات بھی موجود ہیں. تو میرے سامنے اگر آج ہم نے بھی اپنے پروردگار کو نہ یاد کیا، اپنا تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ نہ جوڑا، اپنی زندگی کے اندر اگر ہم اللہ کے حکموں کو نہ لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ لے کر آئے، تو ہم اللہ رب العزت کے کوئی سگے نہیں ہیں. حالانکہ بنی اسرائیل یہ بات کہتے تھے لوگ کہ ہم تو اللہ کے بہت زیادہ برگزیدے بندے ہیں، ہمارا تو اپنے پروردگار کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے. تو میرے سامنے آج ہمیں اپنے تعلق کو اپنے پروردگار کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. قرآن ایک جگہ ہمیں ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہوا نظر آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. اب ڈرنے سے مراد یہ نہیں کہ میں صرف دل سے اللہ سے ڈروں، بلکہ ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ میں کچھ غلط کام کرنے سے پہلے میرے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے. اگر یہ میں نے کام کیا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کیا تم اس بات کو نہیں پتا کہ تم نے میرے پاس آنا بھی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے کہ تمہیں بھول گئے ہو میرے پاس جواب دہ بھی ہونا ہے. پھر اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے، اور ہر وقت اللہ کے تم سامنے ہو. آگے اللہ رب العزت کی ذات پھر فرماتی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور یاد رکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اب اللہ سے بلانے کا مطلب کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے حکم عدولی کی، حکم کو نہیں مانا، کہ خوشی کا موقع تھا، غمی کا موقع تھا، اس وقت اللہ کے حکم کو مد نظر نہیں رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر نہیں رکھا، وہاں پہ کس کے پیچھے چلے؟ استحوذ علیہم الشیطان. انہوں نے اپنے نفس کے پیروی کی، انہوں نے شیطان کے پیچھے چلے. اس وقت اس بات کو ذہن کے اندر نہیں لے کر آئے، اس بات کو مد نظر نہیں رکھا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں مسلمان ہوں، میں اپنے اللہ کے حکم کے پابند ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہوں، ان کے اوپر عمل کرنے کو. تو میرے سامنے آج اگر ہم اپنی زندگی کے اندر سکون چاہتے ہیں، آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر امن چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے رزق کے اندر برکت چاہتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر سکون چاہتے ہیں، تو پھر قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں. قرآن ہمیں یہ بات کہتا ہوا نظر آئے گا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، کہ تمہیں اپنے پروردگار کو یاد کرنا ہے. ہر وقت، ہر لمحے، ہر صورت، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، بازار میں ہو یا دکان میں ہو، اس وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، اللہ نے منع کیا ہے. میں نے دھوکہ نہیں دینا، اللہ نے منع کیا ہے. میں نے فریب نہیں کرنا، کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. تو آج اگر ہم
اپنے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جھوٹ میں سب سے نمبر 1 نہیں، دھوکے فریب میں سب سے زیادہ نہیں؟ یا اگر نہیں ہے تو پھر ہمارا ملک کی صورتحال ایسی کیوں ہے؟ آج غیر قومیں ہم سے لین دینا کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ کہ یہ دھوکہ کرتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا؟ ہم نہ اپنی پستی کا خیال کرتے ہیں، نہ اپنی عزت کا خیال کرتے ہیں، بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، ہم اس بات کا بھی خیال نہیں کرتے کہ وہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ مسلمان ہیں، اور ہم نام لیتے ہیں ہر وقت محمد محمد، قوالی سن لیں طرح طرح کی، ہر وقت نام لیں گے جیسے ہم سے بڑا کوئی عاشق نہیں۔ تو جب معاملات آتے ہیں اپنی زندگی کے، تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہمیں یاد نہیں ہوتی، ہمیں اس بات کا کوئی پرواہ نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کن باتوں کی تلقین کی ہے۔ میرے سامعین، صرف محبت سے ہمیں نہیں ہماری بخشش ہوگی، بلکہ عمل سے بخشش ہوگی۔ اس لیے میرے سامعین، آج سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آنے کا مقصد بھول چکے ہیں۔ ہم اپنے آنے کا مقصد بھول چکے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیوں کیا۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور امت محمدیہ کا مقصد تو یہ تھا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم بہترین امت ہو، تم تو وہ امت ہو، تم نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا تھا، تم نے لوگوں کو برائی سے منع کرنا تھا۔ اب برائی سے منع کون کرے گا جو خود برائی نہ کرے؟ اب نیکی کی دعوت کون دے گا جو خود نیکی کرتا ہو؟ حالانکہ اللہ کا قرآن ہمیں ایک جگہ یہ کہتا ہوا بھی نظر آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بندوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتا ہے۔ کیا اس سے کوئی اچھا ہے؟ تو میرے سامعین، ہم اپنے پروردگار کی طرف کیسے بلائیں جب ہم خود نہیں عمل کرتے، جب ہم نے خود اپنے آپ کو اپنے اللہ سے دور کیا ہوا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے اندر خود اللہ کو بلا دیا ہے۔ اس لیے میرے سامنے موت سے پہلے ہمارے پاس وقت ہے۔ اگر آج ہم اپنی آخرت کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں سچی محبت ہے، دل سے محبت ہے، ہم ان کو دل سے اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں، اپنا محبوب، اپنا قائد مانتے ہیں، نام نہیں لینا، صرف زبان سے ادا نہیں کرنا، بلکہ ہمارے ہر عمل سے وہ نظر آئیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی ہی امتی ہیں، تو پھر اس کے بعد ہماری دنیاوی زندگی اچھی نہیں ہوگی، بلکہ ہماری آخرت والی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ تو قبر کے اندر بھی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، آخرت کے اندر بھی جب نفسی کا عالم ہوگا اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دامن میں کھڑے ہوں گے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حوض کوثر کی طرف جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سامنے نظر آئیں اور فرشتے ہمارے درمیان کے اندر ایک دیوار کھڑی کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ان فرشتوں کو کہ یہ تو میری امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ تو اس وقت فرشتے کیا کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہیں پتا انہوں نے تمہارے بعد تمہارے دین کا کیا حال کیا۔ تو اس لیے میرے سامعین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ جوڑ لیں۔
اپنے ہر انفرادی عمل کو، اجتماعی عمل کو، خوشی کو، غمی کو ہر وقت ہر حال میں اللہ کے حکم کو مد نظر رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سب اول میں رکھیں، اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کی زندگی تبدیل کریں، تو پھر ہمارا دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی اور آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔